حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر عمل میں ایک نیک عمل کو 10 گنا سے 7 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزہ رکھنے والا میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے سے رکا رہتا ہے۔ شہوات انسان کی وہ خواہشات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں رکاوٹ ہوتی ہیں، اور وہ عموماً 4 شہوات ہیں جن کو لگام دینے کا کام روزہ کرتا ہے۔ نمبر 1 پیٹ کی شہوت، نمبر 2 جنسی لذات، نمبر 3 غصہ، نمبر 4 بیہودہ کلام۔ اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرماتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں: اے نوجوانوں کے گروہ، جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح پرائی عورت کو دیکھنے سے نیچا نگاہ کر دیتا ہے اور حرام کاری سے بچاتا ہے۔ البتہ جس میں قوت نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھنے سے شہوت کم ہو جاتی ہے۔ شہوات کے بعد عام کھانے پینے کو بیان کیا گیا ہے، تو گویا حدیث میں لفظ شہوت کے بعد لفظ طعامہ کا ذکر کیا تو خاص روزے کا خاص مقصد شہوات کو متوازن کرنا ہے، یا پھر شہوات سے مراد تو جمع ہے اور طعام سے جمع کے علاوہ دوسری چیزیں مراد ہیں جو روزے کو توڑنے والی ہوتی ہیں۔ قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جو برے عقائد، کمزور خیالات، غلط اعتقادات و نظریات سے پاک صاف ہو، اور اس روزہ کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتا ہو، جو ایسا ماحول فراہم کرتا ہے جو عین اس کی خواہشات نفسانی کی طرف اس کا میلان نہ ہو، موافق ہے اور برے خیالات سے محفوظ رکھتا ہے۔ روزے کی وجہ سے دل کی قدورتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کی قدرت آنکھ، زبان اور دوسرے اعضاء کے فضول کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی زبان کا ضرورت حاجت سے زیادہ کلام کرنا، آنکھوں کا بلا ضرورت دیکھنا، اس طرح دوسرے اعضاء کا ضرورت سے زیادہ اپنے کام میں مشغول رہنا افسردگی دل اور رنجش قلب کا باعث اور زہر ہے کہ روزہ دار فضول گوئی اور فضول کاموں سے بچا رہتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا دل صاف اور مطمئن رہتا ہے۔ اس طرح پاکیزگی دل، اطمینان قلب، اچھے اور نیک کاموں کی طرف میلان و رغبت اور درجات عالیہ کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ اصل زنا تو یہی ہے کہ کسی غیر محرم عورت سے بدکاری میں مبتلا ہو، لیکن اصطلاح شریعت میں ان حرکات و اعمال کو بھی مجازاً زنا کہا جاتا ہے، جو حقیقی زنا کے لیے اسباب کا درجہ رکھتے ہیں، جو اس حد تک پہنچاتے ہیں مثلا کسی نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا، یا بری نظر سے اس کی طرف دیکھنا، یا گندے خیال کے ساتھ اس کی باتیں سننا، یا برے ارادے سے اس کا ہاتھ چھونا، یا اس طرح گندے خیالات کے ساتھ کسی نامحرم عورت کے پاس جانا۔ یہ سب چیزیں حقیقی زنا کی محرک بنتی ہیں، جو آگے چل کر بدکاری میں مبتلا کرا دیتی ہیں۔ اس لیے ان کو بھی مجازاً زنا کہا جاتا ہے، تاکہ ان حرکات و اسباب کی نفرت و کراہت دلوں میں بیٹھ جائے اور لوگ ان سے بچتے رہیں۔ لیکن اللہ جن کو ان قبیح افعال سے محفوظ رکھتا ہے وہ ان سے باز رہتے ہیں، اور وہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرتے رہتے ہیں جن کی موجودگی میں کسی معصیت اور گناہ کے خیال کا بھی شبہ پایا جاتا ہو، جو گناہ و معصیت کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہوں۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ وہ ایسے طریقے اختیار کریں جس سے دنیا کی لذتوں، نفسانی خواہشات اور شیطانی حرکات میں مبتلا نہ ہو سکیں، تاکہ اللہ کی رضا خوشنودی حاصل ہو۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ اپنی قوت مردانگی کو ختم کر کے بالکل نامرد بن جائیں، تاکہ زنا جیسے بڑے گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی اس خواہش کو انسانی فطرت اور اسلامی روح کے منافی سمجھتے ہوئے انہیں اس فعل سے باز رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر تم یہی چاہتے ہو کہ نفسانی خواہشات ختم ہو جائے، روحانی و عرفانی جذبات غالب رہے، تو اس کا آسان علاج یہ ہے کہ روزہ رکھا کرو، کیونکہ روزہ شہوت کو ختم کرتا ہے اور تعلق اللہ کے جذبات کو جلا بخشتا ہے۔ پھر انہوں نے سیر و سیاحت کی اجازت طلب کی تاکہ اس مشقے سے نفسانی خواہشات میں کمی آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، کیونکہ زمین میں گھومنا پھرنا اور دور دراز کا سفر اختیار کرنا صرف جہاد فی سبیل اللہ میں مطلوب و محمود ہے۔ محض سیر و سیاحت کی خاطر خواہ مخواہ دنیا کے چکر کاٹنا عقل مندی کی بات نہیں، اور نہ ہی اس سے کوئی اخروی منفعت اور بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے راہب بن جانے کی خواہش ظاہر کی، جیسے کہ اہل کتاب میں وہ لوگ جو دیندار اور مذہبی قسم کے ہوتے ہیں دنیائی تعلقات سے کوشش نشینی اختیار کر لیتے ہیں اور دنیا کی تمام لذتوں اور مشغولات کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ نہ عورتوں کے پاس جاتے اور نہ دوسرے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خواہش کو بھی رد کر دیا، کیونکہ رہبانیت اہل کتاب کا شعبہ ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی فطرت کے بالکل منافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری امت میں رہبانیت صرف اس قدر ہے کہ مسجدوں میں نمازوں کے انتظار میں بیٹھا جائے، اس کے مقابلے میں اہل کتاب کیونکہ اس طرح تمام لوگوں اور دنیا کی تمام چیزوں سے منہ پھیر کر پروردگار کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ جو رہبانیت ہے وہ بالکل بے فائدہ ہے، بیکار محض کہ اس کا انجام دینی اور دنیائی اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ مجھ کو اپنی امت پر جس کا ڈر ہے وہ شرک ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سورج یا چاند یا بت کو پوجیں گے، لیکن عمل کریں گے غیر کے لیے، اور دوسری چیز کا ڈر ہے وہ شہوت خفیہ ہے۔